السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا رسول اللہ۔ سب تو پہلے تو میں سارے دوستان کا شکریہ ادا کرنا کہ جس طرح ایک خیال بنیا عید تو فوراً بعد ایک چند چیزہ دوست جڑے روزانہ اسی گائے بگائے ملتے رہنے ہیں، ایک دفعہ کٹھے ہو کے کچھ حالات حاضرات ہوتے غور و فکر کر لیا جائے۔ پہلے خیال آیا کہ جلسہ عام کریے، پھر خیال آیا کہ جلسے بعد ہی کریں گے، پہلے دوستانہ تھوڑا جائے کہ مشاورتی سیشن ہو گیا، اور پھر سارے محبت والے نے پیار والے نے سارے نال انوالو کرنے ہیں یہ ساری موومنٹ۔ جڑے دوست آئے نے انہوں نے مہربانی اور جنہوں نے سنیا نہیں پہنچ سکیا انہوں تو معذرت، ایسی تفریق نہیں کہ فلاں بہت سارے نال محبت والا ہے اور جن تک سنیا نہیں مل سکیا، بدل کے کہہ لو اچانک ایک پروگرام بنیا، اندر یہ بھی مشورہ سے دوستوں تک بڑا کٹ کریے، پھر میں اس کو بڑا کٹ جڑا کرتے ہیں کئی دفعہ پھر گلاں جڑیاں تو اسی جگہ نہیں ہوندیاں، کم از کم چلو ہر دوستوں میں دو دو چار چار دوست جنہ دے نال ایک سٹنگ ہو جائے اور حالات حاضرات اتنے غور و فکر کر لیے، اور پھر اس حساب نال پورے علاقے اپنی جڑی موومنٹ ہے رل مل کے ان اگاں چلائی۔ ایک تو میں ریکویسٹ کرا کہ کئی دوست گلاں کر رہے ہیں، اگر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بعد تو بعد بہنا ہے اسی، اگر ذاتی گفتگو بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، جو آوازیں آ رہی ہیں میرے تک بھی پھر ظاہر جڑی ٹیبل تو دوست گلاں کریں گے اس ٹیبل سے اتنے دو چار دوست ڈسٹرب ہوں گے، وہ گل میری نہیں سن سکیں گے، نہ دے کر میری گل نہ تو مطابق کہہ سکتا ہوتا ہے کہ گل نہ کر تو نہ ہی انہوں گل مجمع کی سمجھ آتی ہے۔ آئے اس واسطے ٹیلی فون کی دوست اگر 15-20 منٹ بند کر دیں اور آپس سے تبصرہ کوئی نہ کرنے کی مہربانی۔ ایک چیز تو میں کلیئر کرنی چاہنا کہ دیکھو جو سیاسی موومنٹ ہوگی ہے یہ تو ساری بدقسمتی ہے کہ سارا کلچر یہ وجہ بن گیا ہے کہ خود غرضی، ذاتی لالچ، ذاتی مفادات حاوی نے، اور ہر ذاتی لالچ کا جڑا ہوتا ہے وہ ایک چورن بھیجتا ہے کہ میں عوامی مفادات عوام کا درد میں رکھا تو میں کرو اٹھ پہ وہ ہر بندہ ملاج سمجھتا ہے کنہ کو عوامی مفاد کنوں عزیز ہے اور کہڑا اپنی ہاتھ میں ہے، لیکن جتوں تک ووٹ لین کا معاملہ ہے ہر طرح کا بندہ جڑا ہے وہ ووٹ لین سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان ساری سائنس جڑی ہے جو اتنے اگر ڈسکشن کریے بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن ایک گل جی میں ضرور تکلیف نہ کہنا چاہنا کہ گزشتہ کچھ عرصے تو ماضی قریب تو اگر دیکھیے تو ساڈا سیاسی کلچر گن مندہ اور ایک دوسرے نال دشمنی کی شکل اختیار ہوئی، یہ افسوسناک ہے۔ بطور خاص پاک افواج کے متعلق جڑے ایسی سیاسی آلات دیتیاں جاندیاں نہیں، ملک کے اندر رہ کے دیتیاں جان، ملک کو باہر رہ کے دیتیاں جان، کوئی غیر نہیں۔ جس طریقے نال ہون دو جب بیٹا کسی اور لے آؤ ساتھی رات نزدیک بیان کرنا تاکہ پیچھے میں دوستوں کی نگاہ نہیں پہنتی، ادھر دوسرے بہ جاؤ کسی بڑھ کے نہ بہ جاؤ، آئی صاحب کسی آگے کرنا ایک پال کے بعد ایتھے مہربانی۔ پاک افواج کے متعلق دیکھو اسی ستے نیا ساڈا دفاع ساری فوج کا، اگر جو ساری فوج انوالو رہی ہے سیاست، فوج نے بار بار حکومت بھی کی،
لیکن قانون اگر یہ کہتا ہے کہ فوج میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، جڑا کہ ہوں کچھ عرصے تو ویخ رہے فوج بالکل غیر جانبدار رہی ہے اور بالکل انوالو نہیں ہوئی، جڑی کہ ایک اچھی گل ہے، لیکن میری ذاتی جی سوچ ہے تھوڑی ڈفرنٹ ہے، بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیے، تمام سرکاری ملازمین کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، جنہوں بھی عوام چن کے بھیجتے ہیں انہیں رل کے کام کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک سرکاری ملازم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جڑا لوگوں کو چکر دے کے آ رہے ہیں، یہ ملک دشمن عناصر طرح ملے ہیں، یہ سارے دشمنوں کے نال تعلقات نہیں، ان کا بینیفٹ دشمنوں جائے گا اور ملک کے خلاف آئے گا، کیا وہ اس قانون چکی پھر کہ میں مداخلت نہیں کرنی؟ اس گل تو سوچی پیار ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں تو میں ہو چکی ہے آئیں اس واسطے بھی کہ ملک کا تحفظ کیا جائے، قانون اس واسطے ہے کہ ملک کے ڈسپلن کو مضبوط کیا جائے، اگر کوئی آئینی پابندی ملک کے وقار کا دتبائی کا باعث بن رہی ہے اور ملکی مفادات کے نقصانات کا باعث بن رہی ہے تو اسی وہ آئین کی کتاب کو سامنے لے کے سونے پھر انوالو ہونا پہنتا ہے اور ہونا چاہیے۔ جی حالیہ مومنٹ ہوئی ہے دیکھو تسی شب خوشی کا دوست گرد و نواز دے جڑے حضور شیرن مانگے سب کے تجھے پیار کرتے ہو اور ہمیشہ ایک پیار کا ماحول پسند دیتا ہے، کم از کم میری طبیعت کو میرے دوست احباب اور تو سارے سمجھتے ہو، اللہ دے فضل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہ کسی پارٹی کو لالچ نہ کسی خود کو لالچ، بلکہ میں جس نے پولیٹکس سے آیا ساتھی طور پر تسی آج جڑا پرانے انکم ٹیکس دے کھاتے کاٹے کے دیکھو میری ماہانہ آمدن پرافٹ دی 30-40-50 لاکھ روپے مہینہ دا میں کمانڈے آ سکتا آج میں کلا بنڈے ہیں اور میرے ڈرائیور جڑے حوصلے بھی ساتھ وہ سمجھتے رہتے گا میں انہوں نے بھی کہنا سا کہ یار سویرے اگر کوئی نور مل میری ہو جائے اتفاق فونری میری ہوئے تو کی ہو جائے سونا تو ہوتی ہے کھانا تو ہو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کہا دیتا ہے اگر میرے سویرے 50 گھر ہو تو مکتے لے کے سونے نہیں تو بہرحال میرے مزاج کے بچے کدی بھی انہاں چیزاں دا روپ نہیں بنیا اور کدی بھی انہاں چیزاں دے بل اٹریکشن نہیں آئے میری ہمیشہ سوچ رہی ہے رب سونے نے چوپڑی دیتی ہے بندہ انہوں صاف ستھرا جی اللہ تعالیٰ نے مان دیتا ہے تو انہوں صاف ستھرا اور جو رب نے توفیق دیتی ہے انہوں سونے طریقہ نبھاؤ ان دے وچی اور بادشاہ ہوئے جڑا شکور نہ سو جاتا ہے جنہوں کسی قسم فکر نہیں اگر ایک محلے چ بیاہ ہوئے تو فکر ہوئے تو بینک کا قرضہ آ گیا ادھر منگن والے آ گئے ادھر باہر نعرے مارنے والے آ گئے انہیں مطلب کا فائدہ جڑا چوپڑی ستا ہے سکون نہ ستا ہے کوئی فکر نہیں بادشاہ ہے بہرحال چیز جنہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موجودہ جنہی مومنٹ پیدا ہوئی ہے حالیہ جڑا فیس کرنے پہ کیا کوئی سادہ بندہ ایک گل سوچ سکتا ہے کہ زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کی خاطر اور حمزہ صاحب کی خاطر مومنٹ کریں گے کہ میں باجرہ سے کرنا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں کبھی ممکن تھی کبھی نہیں سی اگر جس سابقہ حکومت کے کلو غلطیاں ہوئی ہیں کافی غلطیاں ہوئی ہیں رانا عباس علی صاحب بھی سمجھ دے رہے میاں اسحاق صاحب بھی سمجھ دے رہے ملک اقبال صاحب نے گائے بگائے کشاورت رہی ہے اسی اگاہ بھی کرتے رہے ہیں چیف منسٹر صاحب نے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اگر تو ساڑھی ایڈی قربت نہیں ایک فاصلے تو تعلق سی لیکن جس حد کر غلطیاں بیوروکریسی دیا میں نوٹ کی دیا حکومت کیا نوٹ کی دیا دسن کی کوشش لیکن سابقہ دور جو غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے اصل مجرم ہے بیوروکریسی کو کرا دینا یہ میں کل بھی گل کرنا تھا آج بھی کر رہے ہیں اور یہ جیسے میرا بالکل اطمینان دیکھو خان صاحب نے کیتا کی خان صاحب نے سوچ کی سی کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے انہیں چیف منسٹر نے بھائی شریف آدمی لادتا ہے اس کے آسمان کہ یہ دخل اندازی نہیں کرے گا پولیس اپنا کام کرے ادارے اپنے کام کریں ڈی سی اپنا کام کریں یہ پڑھے لے لوگوں نے کمپٹیشن میں امتحان دے کے آئے نہیں چیف سیکرٹری صاحب اپنا کام کریں آئی جی صاحب اپنا کام کریں
تو سیاسی مداخلت نہ ہوئے، شریف بندہ نہ ہو جڑا بندہ اچھے طریقے ڈیل کرے. لیکن انہوں پڑھے لے لوگوں نے جڑے کمپنی کے امتحان دے کے آئے انہوں نے شرافت ایسا نجات فائدہ اٹھایا. تھلے کم 30 دے دیا جنہیں 50 کروڑ دیتا ڈی سی او، جنہیں کروڑ دیتا او ایس پی، 100% پیسے نہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہی نے. اور ایک گل میں انہوں نے کہا کہہ رہی ذمہ داری لگا ہے. اندر ذمہ دار عمران خان ہے، اندر ذمہ دار بھائی مان لوگ جنہیں کمپنی کے امتحان دے کے ڈگریاں لے کر پھرتے ہو اور اپنے ستارے سجائے نے. ایک گھر میں چیف منسٹر دفتر بھی کہتا رہے، بیوروکریسی بھی کہتا رہا کہ شہباز شریف صاحب کے اندر ایک تیزی سی، انہوں نے اندر ذاتی سمجھداری سی. وہ اپنا بھوک لا کے انہیں پھولا والے موٹے طرح رکھ دیتا سی. انہیں کو تو ہم جا انہیں رکھ کے کام لے لینا سی. لیکن اب مطلب شرافت میں تو میں گل کر رہی ہے اللہ دی رحمت سمجھو. ہسپتال ٹھیک کرنے نے، ڈاکٹر ٹھیک کرنے نے، پڑھے لکھے نے، یا میں ایم پی یا ایم ایل اے نے کرے یا وزیر نے کرے. اگر ڈاکٹر حضرات ناجائز فائدہ اٹھان گے وزیر اعلیٰ کی شرافت کا تو ساری دوائیاں جو کمیشن کھا کے لگے جان تو قصوروار پڑھے لکھے لوگ نے کہ وزیر اعلیٰ. ہاں وہ الگ گل ہے، ساڈا چونکہ کلچر بن گیا کہ وزیر اعلیٰ ایسا ہو جائے تو ہم تو پڑھ کے کام لگے، منسٹر ایسا ہو جائے تھپڑ کٹ مارے. پھر اے پڑھے لکھے لوگ جڑے اپنے اپنے بڑی بڑی ڈگریاں سے کمپنی سے امتحان دے کے آئے ہیں، اے بچے کو چوڑے اندر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تماشے سے لکھے. لیکن میں پچھلے دور جنی مہنگائی ہوئی، جنہیں غلط فیصلے ہوئے، میں ان کا مجرم عمران خان بھی ٹھہرتا، میں ان کا مجرم بیوروکریسی کو بنا بالکل مجرم. اور کسی بھی بیوروکریٹ کو غلط فہمی کے بنا پہ کے بند کمرے ڈائلاگ کر رہے یا اوپن ٹی وی دے بیٹھ کر. بہرحال جو بھی ہویا وہ اپنی جگہ. لیکن جڑی حکومت کی تبدیلی ہے اگر سیاسی طور پہ دیکھا جاتا، سیاسی طور یعنی کہ سیاسی مفادات، صحیح سیاست نہیں جنہوں سیاست نیا سمجھنا انہیں تو مفاد والی گل نہیں کھولنی، وہ تو خدمت ہی کرنی. لیکن جڑی سیاست ساڈے کلچر جو مشہور ہے ذاتی لالچ مفادات، اگر لالچ اور مفادات کی سیاست کو دیکھا جاتا تو پھر جویں پچھلی گورنمنٹ دے وچ کچھ خامیاں سن جن کی وجہ تو بیوروکریسی نے کم کی رکھا سی اور بدنامی خان صاحب بھی ہو رہی سی. انہوں چپ کر کے چلن دیں، 2.5 سال ہور اڑیک لیں. اگر وہ مینج کر لیں عوام دوبارہ انہوں نے پیار کر دے. اگر وہ مینج نہ کر سکتے تو لوگ اپنے تبدیلی لے. ایڈی مصیبت کیڑی سی، کیڑی ایڈی مصیبت پئی سی. لیکن مصیبت کی سی اس گل کا نواز شریف صاحب نے پتا سی، اس گل کا شہباز شریف صاحب نے پتا سی، اس گل کا زرداری صاحب نے پتا سی. پر مصیبت یہ سی کہ جی انہوں 2 سال عمر مل گیا، جڑے مقدمے ساڈے خلاف ساڈی چوری ڈکیتی دے ہوئے آیا تکمیل تے نہیں پہنچ پا رہے. یہ پہنچ گئے، نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، مریم صاحب نااہل ہو گئے. اگر حمزہ صاحب تو شہباز شریف صاحب نااہل ہو گئے. انہوں نے اس ڈر تو رسک لیا ہے کہ پھڑ تڑ کے ترلے کر کے پیسے دے کے جویں بھی پھڑو کرو. امریکہ بھی انوالو ہویا اور میرے قریبی دوست سمجھتے ہیں خان صاحب نے گل کی 27 جلسے میں جس لئے مومنٹ شروع ہوئی ہے. میں دوستوں کو اس لئے کہہ رہا تھا، شاید اقبال شاکر نے بھی ایک گل ہوئی. میں کہا اگر زرداری صاحب کی فیس ریڈنگ کرو، پہلو زرداری صاحب جو بیٹھتے سن شہباز شریف صاحب کے نال، مولانا فضل الرحمان صاحب کے نال، انہوں نے فیس ریڈنگ جی سی نا بڑے نوابانہ اور ڈیفرنٹ سی کہ تسی الگ لوگ میں سپیکٹ لا دوں. لیکن جدو دیا مومنٹ شروع ہوئی ہے نا وہاں جو بیٹھے جی میں بلاول بچہ طرح پہندا ہے، اچھے بچہ طرح. یہ اچھے بچہ طرح امریکہ دے اشارے تو بغیر نہیں. جڑا زرداری سارے اچھے بچہ طرح کمپین شروع کی تھی نا، چونکہ انہیں جنہیں سانیاں آپسی جاریاں دوستیاں نہیں. رانا عباس صاحب دا سیاسی جنڈا جو مرضی ہو گئے، لیکن جو محبت ہے میں کہنے کہ رانا صاحب اب میرا کھوبا ڈپاؤ نا اپنی پھر کر لینا. انہوں نہ چاہتے ہیں کہ میرا دل رکھنے واسطے میری مان جائیں گے. گل سمجھے ہو یہ ساڈا آپس ہوتا ہے. اس طرح ہی انہوں لوگوں کو تلقا لگے امریکہ کے بڑے لوگوں نال، برطانیہ کے بڑے لوگوں نال. جدوں امریکہ تو میسج آیا نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے
کیا ساتھ تھی کس ہم چھوڑ دیتا ہے جڑا کسی نے مانتا ہی نہیں، جڑی اسلاموفوبیا کی گلاں کرتا ہے، جڑا اقوام متحدہ جا کے بھی اسلام کی گلاں کرتا ہے، جڑا خودداری کی گل کرتا ہے، جڑا جھکدا ہی نہیں، ساری جان چھڑاؤ دے کو انہاں کے لوج نہ چھڑا دو، ورنہ نواز شریف صاحب من جاندے اور مریم صاحب من جاندیاں کہ حمزہ صاحب چیف منسٹر بن جان کے شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن جان، کدی نہیں سمجھ۔ اگر نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ بنانا ہوتا تو پہلے کیوں انہوں نے بناتا ہو اپنا شاید سرکانہ بھرتی صاحب نہ تو یہ جنڈا نواز شریف صاحب مبارک آتا سی نہ زرداری صاحب نے، یہ جو کچھ ہویا امریکہ کے اشارے جو ہے کہ کوئی شک کیونکہ نہیں۔ لیکن کیا امریکہ نے پہلی بار حرکت کی تھی؟ نہیں، امریکہ پہلے مہینے کرتا ہے اور ہر ملک کرتا ہے۔ کیا عراق کے اندر امریکہ نے تباہی نہیں لائی؟ کیا لیبیا میں امریکہ نے تباہی نہیں لائی؟ کیا مصر تو شام میں امریکہ نے تباہی نہیں لائی؟ کیا افغانستان کے اندر بربادی امریکہ نے نہیں لائی؟ کیا امریکہ کی پشت پڑے جو تھے انڈیا نے کشمیر کے اندر تباہی نہیں لائی؟ کیا انڈیا کے مسلمانوں نے قتل عام نہیں ہو رہا؟ ہر چیز مگر امریکہ ہے۔ افغانستان کے اندر جس گل تو اسی بھی ہونے سے خراب ہی ہوتا سی اور آج بھی خاص وہ گل کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ نے موٹا تو ساڈا استعمال کیا تاکہ تو انڈیا نے تو آئی اور ساڑھے ملک کے اندر بمباری کرتے رہے، ایڈی بغیرتی چکر کی سی اسی لوگ انہیں جوگے نہیں سا۔ آج ایک بندہ ایسا مل گیا ہے جنہیں اکھا پہ گل کی ان کا پاس ہٹو، چون لوگ ساڑھے کو کام ہے کہ ساڑھے اندر بم مار دیو، اور لوگاں نے مشرق کو مغرب مغرب پیار کیا، کراچی تو لگے پشور تکر لوگ ایج خانہ محبت کرنے لگ پہ جی میں پہلے تو صبر نہیں سا۔ یہ وجہ محبت برے صغیر یا قائد اعظم کو ملی سی یا عمران خان کو ملی، یہ تو پہلے کسی کو یہ وجہ محبت نہیں ملی۔ کیوں کہ ہر پاکستانی خوددار ہے، ہر ایک اندر غیرت ہے، اور ساڑھے ورگے خودداری دا غیرت کی کریں؟ وہ لیڈر ہی چور سن، لیڈر ہی بکاؤ سن، لیڈر ہی ترلا ٹوپ سن۔ اسی گھر بہ کے پوکتے رہیے، سڑک پر نعرے ماری رہیے، وہ ساڑھے چوک تو پر آواز نہیں جاتی، لیکن ایک بندے نے ایسی آواز دے دیتی اسی کہا شیرہ دین جدار ہوئے۔ آج بیکو کیوے بیبیاں بچے بندے باہر نکلے نہیں عمران خان اور لوگ گھنڈے تھوڑا بھائی بول رہے ہیں، اور میں نے گالے پہلو آنا سا کہ اسی پاکستان کو گھنڈا تھوڑا سستا کرنے سے نہیں بنایا کہ پاکستان بنا لیے تو آٹا سستا ملے گا، کیوں سستا ملے گا، چینی سستی ملے گی۔ ساڑھے بزرگاں نے جانا دیتیاں اپنی آزادی کی خاطر اور اسلامی ایجنڈے کی خاطر، نظام اسلام کی خاطر۔ اقوام متحدہ جا کے جس طرح عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کی گل کی ہے، کدی کسی عرب شہزادے کو توفیق نہیں ہوئی۔ پاکستانیاں دی جرأت ہی کوئی نہ، انہیں جو بھی نہیں، یہ تے ہمیں بڑے بڑے ہوتے بہ گئے نے، اوقات تے ساڑھے ورگی بھی نہیں، اوقات تے میاں جلیل ورگی بھی نہیں۔ میرے جلی گھر تو جرأت ہے کہ میں چیف منسٹر میں تو کر لینا، وزیر اعظم نے لکھا گل کر لینا۔ پیچھے تحریک لبیک کے معاملے جو لوگاں دیکھیا، دیکھو میری تعلق اگر خان صاحب نام سی، میرا تعلق حکومت نام سی، میرا پیار بھی کر رہا سن، لیکن جو میں حکومت کو غلط ٹریک تے دیکھیا تحریک لبیک کے معاملے کدھا نظر میں اس پاس نہیں رکھیا کہ میں نے مفاد کی میں نے فائدہ کی۔ میں خان صاحب نے بھی گل کی تھی، باوقار طریقے میں گل کی تھی، ملٹری دے ذمہ دارانہ گل کی تھی، باوقار طریقے میں کی تھی، چیف منسٹر صاحب نے کی تھی، باوقار طریقے میں کی تھی، اور انہوں نے منہ دے بیٹھ کے دلیل نہ ثابت کیتا کہ تحریک لبیک اس معاملے تسی غلط ہو، وہ ٹھیک رہے۔ اور اگر انہاں مذاق نہ نہ ہونا تو جب انڈیا نے سکھوں بنوایا سی، یہ پیشوا سارے مسلمان بھرا شہید اور زخمی ہوئے ہونے سن، انہوں نے بچایا تو میاں جلی چل پڑی۔ میاں جلی نواز چلک پوری، میاں جلی نواز چلک پوری، آستانہ عالیہ چلک پوری، عمران خان، عمران خان، عمران خان، میاں جلی نواز چلک پوری۔ اسی کراچی تو بزرگوں نے زحمت دیتی، کوئٹے کو، پشور کو، حامد رضا صاحب سرور اجاز قادری صاحب دادا، ابوالخیر زبیر صاحب، سارے تکلیف محسوس کی تھی، سارے پردہ کی کوشش کی تھی۔ وہ الگ گل ہے کہ جس لئے مسئلہ ساری کوشش نہ حل ہو گیا، حکومت نے جھوٹا ثابت کر دیتا، ایک معاہدہ ہو گیا امن و امان نہ، جب پیچھو انہوں نے توفیق نہیں ہوئی کہ سرور اجاز قادری کا شکریہ ادا کرن طریقے لبیک والے ہم
کہ جناب بڑی مہربانی تھی کراچیوں آئے ساری خاطر، یا شکریہ ادا کرن صاحب احمد رضا صاحب دا، یا شکریہ ادا کرن ابو الخیر زبیر صاحب دا، وہ الگ کر انہوں نے کی نشہ ہے. یہ بھی گل سمجھنا ایک گل سمجھنا نہیں کیا ساری یہ دینی پہچان نہیں. اگر میرے اچھے کام میں کوئی ہاتھ وڑا پائے تو میں شکریہ ادا کرا تیری مہربانی میں ایک کام کر رہا تھا تو میرا تعاون کیا ہے. لیکن وہ انہوں نے توفیق نہیں ہوئی کسی کا شکریہ ادا کرنے دی. یہ میرا سوال ضرور ہے تحریک لبیک تمام جواداران ذرا ثابت کر انہوں نے تین کی تو سمجھ آ گیا جڑا سانو حضور شیر ربانی کو سمجھ آیا ہے وہ تو کوئی ہور طرح ہے وہ خالی بندے پروان والا نہیں. بہرحال جڑی میں گل کر رہا کہ میرا حکومت تعلق ہونے کے باوجود میرے دوست قریبی بھی مل کے اندر رہ گئے نہیں جدو گورنمنٹ غلط کر رہی ہے ایسی ایسی اور اسی اللہ کے فضل نال خان صاحب کو سمجھان کامیاب رہے ادارے کو سمجھان کامیاب رہے کہ اس معاملے سے ہو اور انہوں نے بیک فورتی سے لگائے. الحمدللہ سارا دل مکہ لیکن اینی جرت کیا نواز شریف صاحب کی ہو سکتی کہ امریکہ نے گل کر رکھا جکھا پا کے زرداری صاحب گل کر رکھا جکھا پا کے یہ جرت ہمیں عمران خان سے نظر آ گئی جدوں دی نظر آتی تو اسی انہوں نے پیار کر رہے ہیں خالی اسی نہیں کر رہا ساری دنیا کر لی ساری دنیا کر لی. اور آج جو پولیٹیکل سنیاریو میں دیکھ رہی ہوں دیکھو ایک تو لوگ نے اذان ہو رہی ہے وقفہ کر کے پھر گل چھوڑ اور کرنے کی ضرورت بھی گائے بگائے آپس مل کے بھی کرتے رہے اگر کسی دوست کو بطور خاص اندر اتنے کلیرٹی چاہیے ہوئے تو ضرور میرا ٹائم کر کے بیٹھے اور گل سمجھے یا سمجھا کے اگر میری کوئی حالت ہی ہے میری اصلاح کرو اگر تمہیں کوئی گل سمجھ گیا تو میں سمجھانے کی کوشش ضرور کرا گا. اگر اسی ایسے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیے تو جس طریقے نال عمران خان صاحب نے عالم اسلام کی ترجمانی کی تھی کسی بھی حکمران عرب شہزادے نے توفیق نہیں توہین رسالت کے اتنے عمران خان کے جنہیں جا کے اقوام متحدہ کے قانون بنوا رہا خالی اتنے لارے مارن نال تو سڑکاں بند کرنے نال اپنی گڈیاں تے اپنی بڑی اگاں آن نال مسئلہ نہیں اتنے جا کے قانون بنوا لیا کہ جڑی تسی ساڈے پیارے نبی دی توہین کرتے ہو یہ آزادی صحافت نہیں آزادی رائے نہیں یہ دہشت گردی کا باعث ہے کیونکہ ان کی وجہ تو سارے دل دکھتے ہیں اور سارے لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو. اور 15 مارچ کا دن اسلاموفوبیا کا دن اقوام متحدہ نے پوری دنیا کے منانا چاہتا اور پھر کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی عمران خان کی محنت میں بیان دیتا توہین رسالت ہوتے اسلاموفوبیا ہوتے اور روس کے صدر نے بھی بیان دیتا اتنے اگر کوئی مفتی صاحب ہوتے کوئی علامہ صاحب ہوتے کوئی پیر صاحب ہوتے تو شاید لوگوں نے اس طرح متصر نہ کر سکتے جویں عمران خان نے متصر کر لیا سمجھا لیا. دیکھو جس نے پاکستان بنیا سی تحریک پاکستان جن تاریخ کے طالب علم نے سارے سمجھ دے رہے یہ کوئی قائد رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں سے چلائی. تحریک پاکستان علماء نے مشائخ نے علماء اہل سنت نے اور پاکستان کے غیور ہندوستان کے غیور مسلمان سن انہوں نے دور اندیشی نہ چلائی کہ جدو انگریز نے جانا ہے انگریز جا رہا سی انگریز جو جائے گا تو ہندو 1000 سالہ دور جڑا مسلمانوں کا رہا ہے یہ جمہوریت کے نام کے اتنے انتقام لین گے اور مسلمان اقلیت کا ظلم کرن گے لہذا انگریز کے جان تو پہلے پہلے سے وقت ہو گئے. جس لئے تحریک چلی تو ساڑھے علماء نے ساڑھے مشائخ نے جڑے اس لئے کون لوگ سن سیال شریف کے بزرگ علی پور شریف کے بزرگ شرط شریف کا حضور ثانی رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف اور ساری ہستیاں تجھے اگر نظر مارو وہ سن جنہ کی ولایت کوئی شک نہیں اللہ دے ولی سن. آج تو ساڑھے ورگے بھی انہوں نے سب کے لگے پھرتے ہیں ساڑھے ورگے ہاتھ جمائی پھرتے ہیں پیر بڑے پھرتے ہیں لیکن وہ ہستیاں وہ سن جنہ کی ولایت کوئی شک ان ہستیاں نے جو مومنٹ چلی ان علامہ اقبال نے کیا وہ جنہا محمد علی جناح ہے نا
انہوں انگلینڈ کو بلاؤ، وہ اس تحریک کا حصہ بنا۔ محمد علی جناح کو اتوں سنیا گیا، انہیں غور و فکر شروع کیا کہ میں انہوں نے حصہ بنا کہ نہ بنا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آئے، اتنے حالات لے کے گاندھی نے انہوں نے برقرار لیا، کو ہندوؤں نے پٹو پا لیا، اور پھر انگلینڈ چلے مایوسی بھی کہ کیوں کہ اس وقت بھی کچھ علماء کہہ رہے تھے نہیں پاکستان بنانے کی کہڑی لوڑ ہے، اسی تو پاکستان کے پیٹ بھی نہیں بننے دیں۔ فضل الرحمان صاحب کے باپ دادا بھی یہ گل کہتے سن، اسی تو پیٹ بھی نہیں بننے دیں، کچھ کہہ رہے تھے نہیں پاکستان بنانا ہے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح، اس وقت محمد علی جناح کے ساتھ ایڈوکیٹ سن، آپ مایوس ہو کے چلے گئے۔ اتنے پھر جڑی گل قائد اعظم نے اپنے قریبی دوستوں نے دسی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا نے فرمایا کہ محمد علی جناح تو واپس کیوں آ گیا، تو جا تو تیرے کو اسے کام ہے۔ انہوں نے دسو کہ محمد علی جناح کیڑی مسجد امام صاحب نے، کیڑی مسجد خطیب صاحب، اللہ دے ولیاں نے وہ داڑھی مونے نو بلا کے اگے لایا، اور علی پور شریف والے حضرت صاحب نے جڑے کہ ولی کامل سن اور عالم اجل سن، انہوں نے علماء نے کیا حضور داڑھی مونے نو اگے لا لیا، ہزارہ دنیا تواڈے ہاتھ چکن والی۔ آپ نے فرمایا اور جڑا اسی کام کرنے چلے آنا اس کام سے وکیل چلے، اسی یہ دیکھو جنازے نہیں پڑھوانے، اسی مسجد سے کوئی نمازہ نہیں پڑھوانیاں، اسی یہ دیکھو ہے تحریک چلوانی۔ انہاں بزرگاں دی دانش مندی سی۔ آج میں اس دیکھنا جو میں پہلی دفعہ خان صاحب جوائن کیتا، آج تو 10 یا 12 سال پہلے، اس وقت میری نظر یہ سی اور آج بھی میرا بیان موجود ہے کہ جس طرح سارے بزرگاں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے آس لائی سی کہ یہ بندہ اگر مومنٹ چلائے گا یہ انگریز بھی لکھا لکھا پا گل کر لے گا، ہندوؤں بھی گل کر لے گا، مسلمانوں کی صحیح ترجمانی کر لے گا، اسی اپنا وطن آزاد بنوان کامیاب ہو جائیں گے۔ اج اس ایجنڈے نو پایا تکمیل تک پہنچان واسطے اگر عمران خان ورگی پرسنالٹی بھی آئے اور یہ اگر کام دے گی تو اسی اس ایجنڈے دے پورا اتر سکتے۔ اور آج لوگوں نے دیکھا کہ انہیں سکول دے اندر بھی لازمی کرتا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے۔ خان صاحب کہتے ہیں جب میں سوچا کہ بچے تو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرتہ پتہ ہی نہیں، ایک ہی میں سنت عمل کریں گے، انہاں لازم قرار دے دیتا۔ پہلی دفعہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی سڑکاں دے اوپر ترانے گائے گئے، رحمت للعالمین اکیڈمی قائم کر دیتی، قرآن اکیڈمی قائم کر دیتی، اقوام متحدہ کے اندر جا کے بھی ترجمانی کی تھی، اور عالم اسلام کی پوری طرح وکالت انہیں جو کی تھی جو کرنا حق ہوتا ہے۔ انہاں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر جب پاکستان کے اندر خان صاحب دا جو ریاست مدینہ کی گل کرتا ہے، میرا یہ چیز جنہ بھی میں قریب بیٹھا ہوں انہوں نے پرائم منسٹر بن دو پہلے یا بعد وہ جڑی گل کرتا دلوں گل کرتا ہے اور عشق نہ کرتا ہے، جنا مدینہ شریف جاتا ہے پیروں لگا جاتا ہے، مدینہ شریف جاتا ہے پیروں لگا جاتا ہے۔ ہوں غلطیاں کتائیاں ہر بندے جو ہوندیاں نہیں، تسی کسی بھی عالم دین میں لوگوں 100 غلطیاں کر لو، ہوں غلطیاں پھڑ کے ہائی لائٹ کرنا، اچھا جی اگر ایڈا چنگا تو فلانی غلطی کیوں کی تھی، فلانا تلفظ نے صحیح کیوں نہیں بولیا، فلانی گل کیوں نہیں کی تھی، تسی کہہ دیا تو رحمت اللہ نے تلفظ پڑھو، کیا انہوں نے پوری طرح سے قرآن پاک پڑھنا آتا سا؟ لیکن اس گل دے وچ میرے کو یہ آج میں تواڈے کے حلفن گل کہہ رہا ہوں، حلفن گل کہہ رہا ہوں، جس بندے نو میں سمجھنا کہ یہ بندہ مکار تے جھوٹا نہیں، 5 وقت کا نمازی اور سچا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مشرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے کو اس کا دکھوائی موجود ہے کہ آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھری ہے جس لئے اللہ دے ولی دے صحابہ بیٹے ہونے نے انہیں 2 ہی داڑھی مونے ہوتے ہیں، ایک قائد اعظم تے ایک علامہ اقبال، انہاں 2 داڑھی مونے ہیں سرکار کی کچھری جہاں کی شرف آج بھی ایک چھوٹی گال نہیں، لہذا علماء کرام عقل تو کام رہنا چاہیے ہے۔
تاکہ پتہ چلے میڈیا والوں کیمرے لاؤ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا امپورٹنٹ حکومت ہاتھ کھڑا کرو پگڑی میں ہاتھ کھڑا کر دو یار ہاتھ کھڑا کر کے دسو سارے میڈیا والے امپورٹنٹ حکومت امپورٹنٹ حکومت امپورٹنٹ حکومت امپورٹنٹ حکومت امپورٹنٹ حکومت عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد امپورٹنٹ حکومت ریاض جلیل احمد چلکپوری زندہ باد ہن جدوں اسی چاہنے ہیں کہ وطن دے اندر نظام اسلام قرآن و سنت کے مطابق چلے اور عمران خان صاحب ریاست مدینہ دی دلوں گل کرتے ہیں اور بالفرض کوئی غلطیاں ہے بھی نہیں تو اگر جڑی گل میرے اندر تڑپ ہے اور جڑی گل میں مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اگر علماء کرام انہوں نے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے تو کیا انہوں نے غلطیاں تو محفوظ نہیں کر لیں گے کیا وہ صحیح ایجنڈا امپلیمنٹ نہیں کرا لیں گے اگر اسی اپنے طور سے موومنٹ کریے تو مذہبی جماعتیں کنیاں کو آج تک دنیا کامیاب ہوئی ہاں مذہبی لوگوں نے اگر تاریخ رقم کی ہے تو کسی نہ کسی سیانے بندے کو اگے لا کے ضرور کی جی کہ پاکستان کا وجود دنیا کے اندر ایک موج ہے اس طرح اج اسی جدو تکمیل پاکستان کرنا چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ میری تمام علماء کرام جڑے بریلوی مکتبہ فکر دے دیوبندی میں مکتبہ فکر دے اہل حدیث مکتبہ فکر دے اہل تشریح مکتبہ فکر دے تمام علماء حق جڑے اپنے اپنے مسلک کے اندر عزت رکھتے ہیں اپنے اپنے مسلک کے اندر جنہ کا عزت اور وقار ہے جڑے ڈرامے باز مولوی نہیں جڑے تقریراں کر کے پیسے کمان والے نہیں ہر مسلک کے اہل تشریح کے اندر بھی ڈرامے باز بھی نے اہل تشریح کے اندر اچھی اور محبت والی گل کرنے والی بھی اہل حدیث علماء بھی ڈرامے باز بھی نے اہل حدیث علماء کے اندر اچھی اور محبت والی گل کرنے والی اہل سنت کے اندر بھی ڈرامے باز مولوی بھی موجود نے اہل سنت کے اندر عشق اور محبت والی گل بھی کرنے والے موجود ہیں حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ شرف شریف کے اسٹیج سے جڑی ایسے تربیت حاصل کی ہے جس لیے علماء کرام اس کے اتنے کوئی اختلافی کرنا کرتے سن تو آپ نے فرمانا مولوی چھوٹو چھوٹو اپنی گل کرو یعنی اسی کہنے ہیں کہ عید میلاد النبی شریف اس طرح منانی چاہیے ایک مکتبہ فکر سے سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سنت نہیں انہوں نے تحقیق ہے کہ اسی انہوں نے خلاف گل کرنے کی لوڑ کیڑی ہے اسی میلاد کی شان بیان کر کے اسی صرف بیان کریں کہ جنہاں میلاد منائے گا ہے شان ہے میلاد اس طرح منانا چاہیے اس طرح محرمہ دے اندر سدا اختلاف ہے تشہید نال لیکن اسی یہ نہ ضرور کریے کہ امام علی مقام کا دن منانا دے اس طرح منانا چاہیے جی میں وہ منانا دے پھر ایک دوسرے کے خلاف گل کرنا اوپن ایک اچھی روایت میں سکٹیا رہنا لہذا میری دست بستہ تمام علماء کرام ریکویسٹ ہے کہ عمران خان دے نال لگ جاؤ اپنا ایجنڈا پایا تکمیل تک پہنچا لو گے اگر نیک نیت تو اپنے مشن دینا ہاں اگر تمہیں نواز شریف صاحب طرح زرداری صاحب طرح حکومت کرنا شوق ہے حکومت کرنا لالچ ہے پھر اپنا تبلا بجائی پھرو پھر تسی دین بچن ڈے ہو اور روٹی کپڑا مکان بچن ڈے ہے کوئی سرمایہ داری نظام بچن ڈے جو جی کوئی تبلا بجا سکتا بجائی جا رہے پھر اپنے آپ کو دیندار نہ کہو تسی بھی سیاستدان دنیاوی سیاستدان ہو وہ بھی دنیاوی سیاستدان نے اگر مقصد ساڈا مقصد قرآن و سنت کی حکمرانی تو قرآن و سنت کی حکمرانی میں ذہن کرا نہیں میں نے بننا ہے تو قرآن و سنت کی حکمرانی آئے گی میں نہ بنیا تو طوفان آ جائے گا پھر تو میں لالچی انسان پھر تو میں خود غلط انسان ہوں جب خود غلط انسان ہو گئے پاویں شیخ الحدیث ہو گئے پاویں شیخ القرآن ہو گئے پاویں عام آدمی ہو گئے لالچی انسان ہے تو شرک پر شریف کو اللہ کا شکر ہے جڑی تاریخ سادے سامنے نہ ساڑھے دادیاں نے کسی لالچی تو مگر لگے نہ بزرگ مگر کسی تو لگے تو نہ ہی ایسا مگر لگے حتیٰ کہ میں حالیہ مثال اپنے برادر مکرم میاں سعید صاحب نے جہاں لا دیکھو نواز شریف صاحب نے کتنا پیار کرتے تھے کہ میرا ایک سیاسی اختلاف سی میرا اپنا ایک مزاج سی میری کوشش سی جس میں ضلع ناظم صاحب کہ میاں عدیل احمد کو بطور ایم این اے چونکہ میں الیکشن لڑنے سے سکتا اور ہاں تنویر صاحب میرا یہ اختلاف سی کہ تسی مریض کے الیکشن لڑو
تو سانوں محنت کرن دیو. لیکن ہاں سانوں ضد پی گئی نہیں تسی میاں ولید نوں میرے نال MPA دیو. اور میں کہ تسی مریض کے الیکشن لڑو اتنے ہی کرنا نہیں. اتنے اسی جو تواڈے نال صلاح مشورہ چل رہے ہیں باہر آپ کو ضد بنی. میاں عدیل صاحب نے پھر حالات ہو جائے بنے میں تک پہنچ کرایا لیکن باہر وہ کھلو گئے. لیکن میاں سعید صاحب نے نواز شریف کا کتنا پیار کرتے سن. انہوں نے نواز شریف کا کینڈیڈیٹ جڑا کہ کریمنل جو میں تو پتہ نہیں کریمنل آدمی منڈے نو ووٹ دیتے میاں سعید صاحب نے نواز شریف ہویا بھتیجے نو نہیں دیتے تو سارے گواہ. لیکن وہاں غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ آیا میاں سعید صاحب نفرت کر گئے نواز شریف اور میرا بھی فاصلہ ہو تو بھی غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ تو کہ بھائی یہ کہ نہیں سزا یافتہ عدالتوں کے پیچھے سن کہ غازی ممتاز اسی کو فوراً سزا دینی سی. پیپلز پارٹی کا گورنر نے ماریا سی اور زرداری صاحب دے چلاکی چاہیے چپ کر کے کانی میں کر کے لنگ گیا پوری گورنر مکمل کر گیا. یہ صرف امریکہ کو خوش کرنے واسطے غازی ممتاز قادری نے تختہ دار چڑھایا ایک ساری وجہ تنازع سی. لیکن اج اسی ویکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ تحریک لبیک جڑی غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ شہادت کی وجہ تو بنی اج شاید وہ بھول کے رانا سناؤ جاری جوڑی لا رہے ہیں شاید لا رہے ہیں. لیکن اگر نہیں لائی تو میرا ترلا کہ نہ لا ایک کام نہ کریں. سب تو پہلی چیز ہے کہ تمام علماء علیہ سنت کو متحد ہونا چاہیے. تحریک لبیک جنہیں میں سنے کر لے جنہیں میں کوشش کی سمجھان دی اور ہور دیگر علماء نے لیکن اگے تک وہ سمجھنے والے پاسے نہیں آئے. اگر سمجھنے والے پاسے نہیں آتے تو پھر میرا ایک کوشچن ضرور ہے پھر تسی دین واسطے نہیں چل رہے اپنی ذات واسطے چل رہے. اگر دین واسطے چل رہے ہو تو قادری صاحب نہ تھوڑا کی خلاف سربت اجاز قادری نہ تھوڑا کی خلاف پاک پتر شریف والے نہ تھوڑا کی خلاف گولڑا شریف والے نہ تھوڑا کی خلاف جو دے ساری ہستی لا کے چلنا چاہتی ہیں. تسی کیوں کلے تبلا بجانا چاہتے کیوں کلے دسنا چاہتے. لیکن اگر نظام اسلام نافذ کرنا چاہتے تو میں تمام علماء کو ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان اپنا سایہ پرووائڈ کرو اپنی قربت دو. عمران خان کو اچھا بندہ آدھی کڑی سامنے نہ بنائے اور عمران خان کو اسی کام لے لیں گے. ان دے سجے کھبے کرسیاں بے دین ایسے لوگ جڑے دین کے نال زیادہ واقف نہیں نے جڑے دین دی چیزاں نہیں سمجھتے انہوں نے نسبت اگر علماء نے کرسیاں ملیاں ہوں گیا تو پھر ریاست مدینہ سچ مچ بن جائے گی اور اسے بنوا گا. ہوں میں تھوڑی گل عرض کرا حالات حاضرات ہوتے سارے اپنے علاقے. دیکھو میرا پہلی دفعہ الیکشن لڑیا تو بطور MLA ہی تسی دوستاں نے محبت کی تھی اور اللہ نے منظور سی اس نے جنہ پیار شک و شریف اور گرد و نوادے تمام علاقے کے لوگوں نے کیتا بڑی اچھی طرح تسی میں کامیاب کیتا. حالانکہ بڑا ٹف مقابلہ سی. اس تو بعد ضلع ناظم کا مرلہ آیا پھر پورے ضلع نے جمعے محبت کی تھی وہ بھی تھوڑے سامنے اور میں جنی بھی خدمت کی تھی نیک نہیں کروں گی. اگر اپنے علاقے کی خدمت کی گل کرا تو بطور MLA میں اپوزیشن ہی سا اور اپوزیشن ہی سا میں نے اس نے سینئر منسٹر کی آفر ہوئی میں معذرت گورنر خالد مقبول صاحب شاید خود آئے لیکن میں معذرت کی تھی کہ نہیں جی میرا پرویز مشرف نال پروگرام نہیں ڈالتا اسی نواز شریف کا نام میرے ضلع ناظم کی تو آفر آئی پرویز بھائی صاحب آزاد نے نعیم چٹھا صاحب کی آزاد نے اللہ صحت تندرستی دے نعیم چٹھا صاحب کے سامنے میں پرویز بھائی صاحب کو کہتا کہ جی اگر میں ضلع ناظم بنانا تو میں مسلم لیگ کاف جوائن نہیں کرنا. جنہیں اندر پارٹیاں بدلنے والا میں پورے پاکستان میرے وغیرہ کٹ کے دکھاؤ. اگر میں مسلم لیگ نون حصہ ضلع ناظم بھی بن گیا تو میں کاف جوائن نہیں کرتا. آج اگر میں 10 سال تو طریقے انصاف حصہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے کے میں MP میں بنا لیا تو میرا کروڑا نظر آنے لڑیا میرے میرے کا بندہ دے کاڑے کے بتاؤ جڑا اپنے ضمیر کے مطابق چلے اپنے دل کے مطابق چلے اپنے ویژن کے مطابق چلے. آج پھر حمزہ صاحب کی گورنمنٹ ہے کیا میں نے آفر نہیں آئی میں سویرے وزیر صاحب بن سکتا میں کہ نہیں میں تو اختلاف رکھنا
مسلم لیگ کی موجودہ سیاست نا اگرچہ میرے ٹکٹ دے کے انہیں ایم پی بنایا لیکن میں ٹکٹ نہ تو پہلے بھی کہتے میرا اختلاف ہے میرا آج بھی اختلاف ہے میں اس اختلاف کو جب تک وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا جنہیں گناہ نظر نہیں آتا اور میں خان صاحب نے سمجھنا عمران خان کا ویژن ٹھیک ہے عمران خان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے ان کا سٹائل ٹھیک ہے تو میں جن جو کامیاب ہے انہیں موڑا وہ چلا گیا ہوں اگر ڈیولپمنٹ کی میں گل تھوڑی جی سمجھ دس دیا ویسے تو فائل پڑھی بھی پڑھن لگ پاؤں تو 2 گھنٹے لگ جان گے کم از کم جس لیے میں ایم این اے بنیا جمالی صاحب کو میں گیا اور انہوں نے کیا جناب حالے میں کیا شب خوشی کی سوئی کا مہربانی کروں اور جمالی صاحب دا یا خلیل صاحب رحمت اللہ علیہ ایک محبت کا تعلق سی اور شب خوشی کا نام ایسی جتنے بھی لے لیا حضور شیر بانی صدقے اگلا اسی میں دے دینا ہے چاہ بھی پیار دینا ہے تو جمالی صاحب کو اس نسبت نہ محبت نہ ملے اور انہوں نے میرے سامنے اس وقت سوئی گیس کے منسٹر کو حکم کیا کہ شب کو سب آئیں ان کا پروجیکٹ فوراً اس کو سروے کریں اس کو مکمل کرائیں اور شرک شریف شیخ منظور صاحب ذوالفقار مونگا صاحب مرحوم اپنا شیخ عزیز فوت ہو گئے نے محمود زرگر صاحب 2-4 بزرگ جنہیں زیادہ ایکٹر سن اس لیے انہوں نے دسیا میں کیا اسی اپوزیشن چاہوں وزیر اعظم نے آرڈر کرتے ہیں یہ جب پتہ لگ گیا میجر جوید رسول اللہ مرحوم نے چونکہ اس لیے ذرا ایکٹر سن تو یہ پروجیکٹ ہونے نہیں ہونا چپ کر کے افسران دوران پڑی میٹنگ کرانا کہ سارا سروے کراؤ تو سویٹا دعاؤ ایسا خاموشی نے سارا سروے کرایا تو ایک گیس کا پروجیکٹ پایا اس تو بعد جب ضلع ناظم نے مجھے آفر آئی میں پرویز لائی صاحب کو اس نے کیا میں کہ تھی مجھے ضلع ناظم بنانے لگے ہو تو ساڈا ضلع شیخپور ہے شہر تو شیخپور جان کا راہ ہی کون سانو تو جانا پہنا ہے سڑک سب سیدھی کر دو انہوں نے ٹھیک ہے جناب یہ سب تو پہلے تاری سڑک بنانی ہے اور دوسری سڑک پھر ایک سڑک پر تو منڈی فیض آباد اور لاہور تک یہ دونوں سڑکیں اس نے پرویز لائی صاحب کو مہربانی کرائی ہیں سڑک پر تو لاہور تک ڈبل سڑک بنی اور سڑک پر تو نکے اڈے تو لاگ کے تو شیخپورہ بائی پاس تک جی بہترین سڑک اس نے پرویز لائی صاحب نے مہربانی کی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے توفیق دی تھی توجہ دعائی اور ایک کام ہوگا جتنا علاقے میں تبدیلی آئی پھر سارے کالج انٹر سن انہوں نے ڈگری کرایا لڑکیاں کا بھی منیا کا اور پھر بطور ضلع ناظم جنہیں میں خدمت کی تھی تو سامنے یہ ہر پنڈ کے اندر کوئی یونین کونسل ایسی نہیں پورے ضلع جی کہہ سکے کہ جی اتنے میاں کلیم نے پڑھی نہیں کیتا ہر یونیورسٹی ہاں پھٹیاں پھٹیاں میں نہیں لائیاں وہ جنہیں متعلقہ ناظم صاحب کوئی کرتے کرتے رہے لیکن فنڈ میں ہر یونین کونسل دلوائے اور الحمدللہ میرا دل مطمئن پورے ضلع کی کوئی یونیورسٹی نہیں کہہ سکتی کہ میاں پاویں انہیں میں ووٹ دیتا ہے پاویں نہیں دیتا لیکن میں انہوں دی یونین کونسل کے اندر کچھ نہ کچھ انہوں نے حکم دے ہوتے تعمیل کی تھی اس تو بعد جب میں فارغ ہویا رانا تنویر صاحب ایم این اے بن گیا ہاں پھر ہے اپنا ٹی ایچ کو استاد یہ بھی پرویز لائی صاحب کو منظور کرایا اور شرک پوشیدہ حافظ شجاع صاحب وٹنس نے ایک جگہ ہو بندے صاحب انہوں نے بلا کے ترلا کیا حافظ صاحب جگہ چھڑ کے سرکاری ہے استاد نے منظوری کرا لی ملک شجاع صاحب کہنے لگے کہ جی تو سچی مچی ہسپتال بننا ہے تو میں سویرے جا کے باہر تو جی میں چکر دینا نہیں تو میں جگہ نہیں چھڑ وہ میں کہ نہیں ہسپتال ہی بننا حافظ صاحب نے تعاون کیتا اور یہ جگہ جڑی سی اسی محکمہ ہیلتھ دے سپرد کی تھی حکومت کو پرویز لائی صاحب کی اجازت میں فنڈ منظور کرائے ایک ٹی ایچ کو ہسپتال بننا شروع پھر تحصیل شرک پوری بنی میرے دور پہ بنی پر جدید جہاز شاہ صاحب کو زیادت پڑی پرویز لائی صاحب کو مدد نہیں تحصیل اسپیشل شرک شریف اس نے میری کوشش نہ اللہ دے فضل نال ایک بنی ان کے تفادل کا پلان ہویا پرانا ہسپتال جیسے انہوں نے ریپیئر مرمت کرایا اور جڑا سی نواں کمپلیکس تحصیل دا شہر کے اندر بھی مکمل ہو گیا اور شہر کے باہر جڑا سی ان کی پلاننگ مکمل ہو گئی جڑا ہوں میں آگے افتتاح کیا لیکن اس تو بعد دور آ گیا رانا تنویر صاحب اور ایک کریمنل مائنڈڈ جڑا علی حسن منڈا ہے وہ ایم پی سی وہ شرارتی آدمی رانا صاحب ایم ایل اے صاحب میرا رانا صاحب نے بھی سوال ہے تو انہوں نے عشق کرنے والے جو شرک پوری ہیں انہوں نے بھی سوال ہے 10 سال رانا صاحب منسٹر رہے ہیں شرک پوری کیتا کی نہیں ایک ہی پروجیکٹ بنا ایک پروجیکٹ بنا 10 سال رہے
ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ PCC ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ PCC ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ DH ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੂਈ ਗੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ PCC ਪਵਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ PCC ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਬਾਸ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵੰਡਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੰਡਾਲਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਵਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ CDP 2 CDP 3 ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, CDP 2 ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। CDP 3 ਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਬਰਫੂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਮਗਰ ਚੜਾ ਕੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਮਿਸਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 1 ਅਰਬ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ PP ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬੰਬਾ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਹੌਸਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਜੋਈਆਂ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ੀਪ ਤੱਕ ਔਰ ਸ਼ਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾਨੂ ਡੋਗਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ PP 139 ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਦੇ NX ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਔਰ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 1.25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅगर ਕਿਸੇ ने मंजूर कराया तो हिंदुस्तान ये बुजदार साहब की मेहरबानी और मेरा तरला तो कोशिश वो टेंडर हो गया। हूँ टेंडर डिले होए, टेंडर डिले होए। मैनू एक अफसर ने गल कही चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, फिर अक्तूबर लंघ गया, सितंबर लंघ गया, अक्तूबर लंघ गया, नवंबर आ गया। मैंने गुस्सा चलना शुरू हो गया, तू टेंडर क्यों नहीं कराते। वो कह लगा जी कल चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लास ली कि शरकपुरी साहब के फंड क्यों लेट हुए। और मैं कहा चीफ मिनिस्टर साहब तो तुम दसते पे, मैं तो कोल नहीं सा, थोड़ी उन्होंने भी क्लास ली, तुम भी आते मेरा बड़ा ख्याल करते हो, आ फंड लेट कौन कर रहे हैं। लेकिन चक्कर की सी जब तक मिल के एक जेबा नहीं भरते ये अफसर का टुरते नहीं। फिर यकीनन किसी ना किसी ने किसी की जेब भरी, वो अगर टुरया साढ़े जाके खुदा खुदा करके दिसंबर के टेंडर होए, जनवरी के टेंडर होए और काम होने शुरू। हूँ टेंडर हो चुके, हूँ पैसे पिछा आना नहीं कर सकता। उनके हूँ काम जाहिर है जो टेंडर लेट हुए काम ही लेट शुरू होए। शेखपुर तो लाके नानो डोगर तक काम शुरू हो। जिसने तरीके में तबाह शुरू हुई अजे तो चीफ मिनिस्टर बुजदार साहब ही सर, अजे तो महीना पता ही नहीं करते तो बाद कामयाब होनी कि नहीं होनी। ये अफसर पहले ही कम छड़ के बह गए। ये गल्लां में इमरान खान साहब ने दसिया कि तुहाडा ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल नहीं। देखो जिहड़ी गवर्नमेंट है पढ़े लिखे लोगों का काम है उन्होंने तावन करना, ये पढ़े लिखे लोग ही मुल्क को तबाह करना। अजे तक बुजदार साहब चीफ मिनिस्टर ने किहड़ी ताकत से तुहानूं मना करने की काम मत कर दिओ। एडे बज नहीं करोगे तुसीं CSS करके आए हैं, PCC करके आए हैं, तुहाडी ऐसी तैसी बेड़ा गर्क करता पूरे मुल्क में तुसीं पढ़े लिखा नहीं। मेरा बस मेरे सारे में टुकड़े ला के मसला तो जो इमाम ने इन्होंने ला दिया, किसी को DC हो किसी को DP हो। देखो तब्दीली आती कि नहीं आती। लेकिन अज के पैगाम अज हमदा साहब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर जे उस इलेक्शन नहीं मान रहे लोग, लेकिन हो गए उन्हें कलम नाल संभाल लिया। हूँ राणा तनवीर साहब मरकज़ चले वजीर भी सारे MLA ने, और मेरी ये रिक्वेस्ट अज के इस इकट्ठ के उन्होंने जरूर है कि जोड़े 1 अरब 25 करोड़ के फंड चल रहे हैं, जोड़े अफसर ने गड़बड़ करके स्टॉप किए हैं,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਵਰਗੇ ਚੌਲ ਬੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਕਤਦਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਟਰਬਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ NDA 120 ਵਾਸਤੇ, اور شاید خوشی واسے بھی لے کے آؤ، شوپرے واسے بھی لے کے آؤ، سوال والے واسے بھی لے کے آؤ، لیکن اس 1 ارب تے 25 کروڑ نو تہاڈا کوئی کنٹریبیوشن۔ اور پھر 4.25 ارب دا پروجیکٹ جڑا پھول منڈی والا، سریا پل والا 10 سال تو لوگ روندے رہے، 10 سال تو لوگ روندے رہے، نہ منڈے نو توفیق ہوئی نہ ہم توفیق ہوئی۔ جب پروجیکٹ سی کہ جس طرح پہلے میں نے توفیق ہوئی اور پرویز لائی صاحب کو یہ کام کرایا، شرک کو نکے اڈے تو لا کے وڈے اڈے تکر اور وڈے اڈے تو لا کے شیہو پورے تکر، یہ ہو جی سڑک موٹر وے میں چھڑ دے ہونا جی عام سڑکاں نہیں، ضلع دیا پورے ضلع میں ایک سڑک بہار بہترین سڑک اس نے بڑی 40 فٹ چوڑی اور آج دے دن تک وہ سڑک قائم ہے۔ اب موٹر وے بلندی وجہ تو جڑی ہیوی ٹریفک لنگی ہے تاں جا کے تھوڑی بہت رکاوٹ ہوئی ہے، ورنہ سڑک میں پرواہ 10-12 سال کو نہیں رہی۔ اسی طرح ہوں وہ سڑک جڑی بنے گی کیونکہ اندر کمیشنہ کچھ نہیں کھا دیا نہیں ہیں، اکثر کیا کہا سمجھ سکتے کہ وہ پورے پیسے لا کر رہے ہیں 4.25 ارب روپے نال راوی پل تو لگ کے دوساکو چوک تک، بیگم پور تو لگ کے فیض پور انٹرچینج تک، یہ بھی پورے علاقے کی بہترین سڑک ہمارے سامنے آئے گی۔ اور بوندے نال کو علاقہ جڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح کو سکون اور دعاواں دے گا بزدار صاحب کو بھی، تو میں بھی یقین انہوں نے دعاواں دا حقدار ہوں گا اللہ نے فضل و کرم نال۔ بہرحال ہن حال دی کڑی جڑے حالات نے دیکھو جڑی گلاں میں پہلے کیتیاں نے، ملکی وقار دے وچ اسی اپنی غرض نوں پاسے رکھ کے اپنی سوچ بڑی کریں، اپنے بزرگاں دی وہ قربانیاں جی پاکستان بنانا سے دیتیاں سن، وہ کوئی یہ تھی برطانیہ دی غلامی تو نکل کے امریکہ دی غلامی تے آ جائے، غلامی تبدیل کرنے سے نہیں سن، آزاد ملک واسطے سن۔ آزاد ملک کا تصور ہے کہ ساری حکومتاں جڑیاں نے جنوں عوام چنن وہ آپ فیصلہ کرن عوامی رائے دیتا۔ اج جو عدالتاں نے مداخلت کی ہے مینوں اودے نال بھی اختلاف، میرا سوال ہے چیف جسٹس صاحب نے، کیا عدالتاں نے غلط فیصلے نہیں کری کیتے؟ کیا عدالتاں ساری ایمانداری نے فیصلے کر دیا نے؟ کیا بھٹو صاحب کا فیصلہ آج تک منیا کسی نے کہ صحیح سزا دیتی گئی؟ کیا پرویز مشرف کو آئین ترمیم کرنے کا اختیار چیف جسٹس پاکستان نے دیتا؟ کیا اس فیصلے نو کدی کسی باشعور تو باہوش آدمی نے تسلیم کیتے؟ یہ مطلب کہ عدالتہ غلط فیصلے کر دیا نے۔ نواز شریف صاحب نے مجھے سزا دیتی گئی پہلے 11 سازش کیس ہے لیکن سراسر غلط سی، وہ کنے دیتی کوئی ہندوستان کی عدالت نے دیتی سی، پاکستان نے دیتی سی، اور پھر سعودی عرب چلے گا معاہدہ کر کے جڑا میں نواز شریف صاحب کے اس فیصلے وہ تو بھی بدنام سا، آج بھی بدنام، چونکہ ایک ظالم دی حکومت سی، ایک ڈکٹیٹر دی حکومت سی، غیر قانونی حکومت سی، انہاں اپنا سعودی عرب دا تلک ورت کے چاند چھڑا کے نکل گیا چنگا کیا۔ پر میں نے پہلا اختلاف نواز شریف صاحب یہ ہویا کہ جب تم 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے ہو تو لوگوں نے کہا تم جائز کر کے گئے ہو، ٹھیک کر کے گئے ہو، پر نواز شریف صاحب سب سے جھوٹ بولتے رہے، خانہ کعبہ اندر بیٹھ کے کہا کہ فضل کریم صاحب کیا بھائی صاحب کعبہ سی میرے سامنے خدا دی کس نے کوئی معاہدہ نہیں کیتا، حالانکہ معاہدہ کر کے گئے اور سچا کہ میں تو تھوڑے میاں جلیل شرک پر وہ تو بھی کہنا سی کہ نواز شریف صاحب نے ٹھیک کیتا، ایک ناجائز حکومتی ناجائز گرفت انسان چلے، لیکن سزا دیتی تھی عدالتاں نے، کیا وہ ٹھیک دیتی سی؟ 10 سال بعد واپس آئے، کسی غریب کی کہا بھی دوبارہ سنے، عدالتاں دوبارہ لگ گیا، اور جی نواز شریف صاحب دسو تو رو دو سوال کر دیتی تھی کہ دوبارہ صحیح کر دیا۔ تو بہرحال اگر عدالتاں غلط فیصلے کر دیا نے تو اسی کچھ نہیں کر سکتے، اسمبلی کچھ نہیں کر سکتی،
تو اگر اسمبلی کے اندر سپیکر کو غلط فیصلہ کر رہے تو تسی بھی کچھ نہیں کر سکتے. سپیکر صاحب نے جو ایکٹ کیتا ہو سکتا غلط ہوئے, ہو سکتا صحیح ہوئے, لیکن قانون کی ہے سپیکر دی رولنگ دے ہوتے کوئی عدالت نوٹس نہیں لے سکتی. قانون ہے, آئین کی پاس تک نہیں. اور اگر اسمبلی دے اندر سیاستدانوں کا پھٹا پی جائے, حل ہوتا عوام ہے, ان کا حل سپریم کورٹ نہیں. یہی گل نواز شریف صاحب پہلو کہہ رہے تھے, یہی گل عمران خان صاحب نے کہی کہ ٹھیک ہے ساری نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اسی کہہ رہے ہیں یہ بیرونی ایجنڈے کے اتنے آئے ہیں, میں نہیں تسلیم کرتا یہاں, اسی دوبارہ عوام کو جانے ہیں. تو اگر پی ٹی ایم ساری سچی سی تو آ جاندے عوام کو. آج بھی پروان کلا ہی کھلوتا ہے. وہ ایک میں پرانا لطیفہ کہ سنیا سی, وہ ایک بوڑھا سنڈے مارکیٹ لگ گیا نا, وہ ہو کے پہ دے گل سچی ہے, میں کہا ہو کے دیتا ہے کہ آ جاؤ بھائی کلا ہی دے. دکاندار نے بیچن لگیا تو یہ ہو گیا جو عمران خان سن رہا ہے, وہ آ جاؤ سارے بھائی کلا ہی کھلوتا ہے, شیرا دورہ کھلوتا ہے. باہر حال اسی ہوتے نا ساڑھیاں دعاواں ہوتے ہیں اور اسی انہیں ساتھ دیتے ہیں کہ وہ سچ دیکھیں. ہوں آج کی نظامت کا مقصد یہ سی جڑا کہ صرف ہر دوسرے نے دو تین دوسروں نے ریکویسٹ کی تھی, سارے نہیں زحمت دیتی کہ تسا ہوں صلاح کر کے جنیاں ساری یونیورسٹیاں تحصیل شرپور دیا نے اور شیخوپور دیا اسی ہر یونیورسٹی کا کافی رکھنا ہے اور انتظام تسی اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں. اور اس یونیورسٹی کے بچوں یعنی وہ یونٹ کونسی کا کوئی پنڈ رہنا نہیں چاہیے جس پنڈ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ اتنے موجود نہ ہو, تاکہ اسی جڑا ایک اپنا پیار محبت والا سیاسی پیغام ہے ہر یونیورسٹی کے اندر ہر پنڈ کے اندر دوستوں نے ایکٹیو کر کے سارے نام لے کے چاہیے. تو دور ہوں الیکشن کا ہے, پنجاب حکومت کے سارا سر 2 نمبر بنی ہے اور یہ رہنی نہیں. اگر عدالتوں نے صحیح فیصلے کر دیتے تو جنہوں نے ووٹ کراس کی, دیکھو میں تو ووٹ نہیں پایا, نہیں ووٹ پایا, ٹھیک ہے ووٹ کر لیا, میں گیا ہی نہیں سب کو پہلے میں کہتا میں نہیں کرتا, یہ سب کام مشکل ہوتا ہے. لیکن جنہوں نے فلور کراسنگ کی تھی قانون وہ سیٹیں ختم ہو جائیں گی. جب سیٹاں 26 بندے نے ختم ہو گیا تو 10 تک سیکرٹری لیں گے تو گورنمنٹ کیوں سنبھال کے رکھیں گے. تو مرکزی بھی 2 ووٹ فالتو ہیں, 2 ووٹ فالتو ہیں. وہ خالد چودھری پرویز اللہ صاحب نے جو 2 ووٹ نے جنہوں غصہ کر کے چلے گئے ہیں, زرداری صاحب کی وجہ وہ یہاں زرداری صاحب نے کھینچ لیا طرح پیچھا آ جانے, جب پرویز اللہ صاحب کا پہاڑ چڑھ گیا تو طرح پیچھا آ جانے مرکز بھی نہیں رہی. جاؤں جو فضل الرحمان صاحب حسین نے صدر پاکستان کیوں نہیں بنا, انہوں نے اپنے 3-4 پاسے کرنا پھر بھی نہیں رہی. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ایک جڑی گل میرے کو ہے کہ ستمبر چ الیکشن ہو گیا, جون کا بجٹ نکلنا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جانی اور ستمبر چ الیکشن ہو گئے. نہیں یہ سارے عدالتوں کا سارے ادارے کا وقار ہے کہ جلد تو جلد عوامی رائے کے نال غیر دار الیکشن کا نوی عوامی حکومت آئے, پھر جتنی بھی حکومت بنے ان سکون 5 سال کام کریں. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سارے ملک کو اور امن طریقے اور سکون طریقے ایک دوجے کی عزت کرنے کی توفیق دے اور ملک کو اسی ترقی کے راہ کے لے کے چلیے. اور سارے بیوروکریٹس اور جنہیں افسران نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سمجھ ادا کر دے. یہ پڑھے لکھے لوگ جنہیں نے یہ ملک کی خدمت واسطے وقت ضائع کرن اور وقت خرچ کرن, نہ کہ اپنی جیبہ پر واسطے ساری انرجی سیو کریں. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دے اور ملک و ملت اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو گئے. ان دے گل والی میں اجازت چاہنا اور ہن تمام دوست سوچ کے اپنے اپنی خوشی تو اسی پلان کر کے میرا دل ہے کہ اسی اگلے ہفتے تو یہ سگرٹ ہوئی ہے کہ کوئی دن سڑا خالی نہ, ہر روز بعد مغرب کسی نہ کسی چوسی سفر کا ہونا چاہیے. تو یہ سگرٹ جو چلیں گے تاکہ تمام کونسلوں کو ایکٹیو کریے, تمام دوسروں کو موبلائز کریے اور اصل طریقے سے اپنا جڑا ایک ماحول ہے سیاسی ان سٹرونگ کر سکیں. اللہ تعالیٰ سدا حامی و ناصر ہو گئے. تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا. واخر دعوانا ان الحمدللہ.